مسلمان بھائیوں، مندہ ناشید نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دے آمین۔ عزیزان محترم، یہ جمادی الاول کا مہینہ ہے اور آج میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پہ چند باتیں عرض کروں گا وہ حضرت ذوالقرنین آپ کے حوالے سے ہے۔ اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو، اس قصے کو بیان فرمایا۔ عزیزان محترم، جب حضور امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراض کیے اور انہوں نے ہر طرح یہ کوشش کی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلایا جائے، آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو کفار مکہ نے یہ پروگرام بنایا اور انہوں نے جو مدینے کے یہود تھے، یہودی تھے، ان کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا اور پہلے مدینے کا نام جو تھا وہ یثرب تھا۔ تو کفار مکہ نے یثرب کے جو یہودی تھے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمارے ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ سچ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لہذا آپ ہمیں اپنی کتابوں میں سے کچھ ایسے سوال بتائیں کہ جو سوال ہم ان سے پوچھیں، اگر تو انہوں نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو پھر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر انہوں نے ان سوالوں کا جواب نہ دیا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو جو یثرب کے یہودی تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں تورات کے اندر یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کے اندر انہوں نے کچھ ایسے سوالات انہوں نے تلاش کیے اور انہوں نے ان کو لکھ کر کفار مکہ کے پاس
بھیجا اور کہا کہ یہ سوال جو ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور ان سوالوں کے بارے میں پوچھیں۔ عزیزان محترم، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار مکہ نے 3 سوال پیش کیے۔ کتنے سوال؟ بولنے ذرا۔ 3 سوال کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، ان کا کیا حال ہے اور ان کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، وہ کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، وہ کہنے لگے کہ جو روح ہے، ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اور دوسری روح ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو روح ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے جو روح ہے، یہ سوال کیا انہوں نے۔ اور پھر انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ آپ ہمیں ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا حال ہے اور اس کا واقعہ کیا ہے، اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں۔ چاہتے تو عالم سونے نبی سونے جوان بڑے کوئی جوان خاموش نہ رہے، سارے گناہگار نہ بولے، خدا کی رضا چاہتے تو عالم، خدا کی رضا چاہتے تو عالم، خدا کی رضا چاہتے تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا سنیا ساری کائنات مینوں راضی کرنا چاہتی ہے، میں رب ہو کے تینوں راضی کرنا چاہنا، میں کیویں تینوں کفار مکہ کے سامنے جھوٹا ہوں گا۔ عزیزان محترم، جمعۃ المبارک کا دن سی، ظہر کا وقت سی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرفوں نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ دا پاک کلام لے کے نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ دا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نو پیش کیتا، اور سورہ کہف جڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے پڑھ کے سنا دیتی۔ سورہ کہف جڑی ہے اس واسطے سورہ کہف کہا جاتا ہے کہ یہ اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور یہ اندر جڑے کفار مکہ نے سوال کیتے سی کہ روح دی حقیقت کی ہے، یہ بارے دسیا، اور پھر تیسرا جڑا انہاں سوال کیتا ذوالقرنین بادشاہ دے بارے کہ اودا حال کی ہے، او دے بارے دسو۔ پورا جدوں واقعہ اور صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے نازل ہو گئی، تے پھر کفار مکہ نے جڑا سوال کیتا سی اور جناب ذوالقرنین کے بارے پوچھا سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ تسی ذوالقرنین کے بارے سوال کر دیو تے میں تانوں اللہ دے قرآن دے وچوں اودا واقعہ پڑھ کے سوال کروں۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذوالقرنین بادشاہ جڑا ہے اودا واقعہ انہاں دے سامنے بیان فرمایا کہ واقعہ چونکہ پہلے وقت دے وچ ہو گزریا سی، اس واسطے کفار مکہ نے کوشش کی تھی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو آزمایا جائے، اور جڑا واقعہ
انہاں نوں نہیں پتا اودے بارے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کو آگاہ فرما دیتا اور سورہ کہف کے لیے یہ نازل فرما دیتی۔ عزیزان محترم، ذوالقرنین ایک بادشاہ ہے، بیک وقت اودی پوری دنیا تے اودی بادشاہی ہے، بیک وقت پوری دنیا تے اودی حکمرانی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ دا نام سی سکندر، بادشاہ دا نام سی سکندر، اور ذوالقرنین جڑا ہے یہ وہ دا لقب سی۔ ذوالقرنین دا معنی ہے دو سینگوں والا، یہ دا معنی ہے دو سینگوں والا۔ ذوالقرنین آپ نے اس وجہ تو کیا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا دے دو کونے کا سفر فرمایا۔ ایک تے آپ نے سفر کیتا مغرب کی طرف، اور جتھے سورج غروب ہوتا ہے نا بالکل اس مقام تے جناب ذوالقرنین جڑے نے وہ پہنچے جتھے سورج بالکل غروب ہو رہا ہے، اس مقام تے کی آبادی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ جڑے نے لوگاں دی آمد و رفت تے ختم ہو جاتی ہے، اور اگے صرف پانی ہی پانی ہے، اگے صرف پانی ہی پانی ہے۔ اور جدو سکندر ذوالقرنین جڑا ہے جدو اس مقام تے پہنچیا نا تے انہوں انج لگیا کہ جس طرح سورج ایک سیاہ پانی دے وچ ایک سیاہ چشمہ ہے او دے وچ ایستا ایستا جا رہا ہے، او دے وچ ڈوب رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے مشرق کا سفر کیتا، اور مشرق دے بھی پھر اس مقام تے پہنچیا جتو سورج بالکل طلوع ہو رہا ہے، جتو سورج نکل رہا ہے، اس مقام تے سکندر ذوالقرنین پہنچیا۔ یعنی یہ دو کنارے مغرب دے آخر تے اور مشرق دے، یعنی شروع تے جتھے سورج طلوع ہوتا ہے اس مقام تے پہنچیا، دو کنارے تک تے اس وجہ تو اس ذوالقرنین جڑا ہے کیا جاتا ہے۔ ایک علماء نے ان کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ذوالقرنین جڑا بادشاہ سی نا وہ دے دونوں سائڈاں تے بال لٹکے ہوئے سن، ایک اس سائڈ تے اور اس سائڈ تے، یعنی لمبے بال سن دونوں سائڈاں تے اور کافی لمبے سن، اس وجہ تے انہاں نوں ذوالقرنین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلیاں امتاں دے وچ لوگ ہوئے نے اور انہاں دے یعنی عجیب و غریب انہاں دے عادات بھی نے اور پھر انہاں دی رسم و رواج بھی نے اور بڑے لمبے بال سن، اس وجہ تو انہاں نوں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ چاہتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین جڑے نے وہ جڑا تاج پہنتے سی نا سر دے اوتے جڑا تاج رکھدے سی سکندر ذوالقرنین، او دے دونوں کناریاں تے یعنی دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ دونوں سائڈاں تے دو سنگ بنے ہوئے سن، ایک ادھر ایک ادھر، جڑا تاج پہنتے سی، اور ہر طرف انہوں نے سکندر ذوالقرنین نے فتوحات کی دیا اور پوری دنیا تے بیک وقت حکمرانی کی تھی۔ اور سکندر ذوالقرنین جنہیں نے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ تے آپ نے بیعت کی تھی، اسلام قبول کیتا۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال آپ نے بڑا وقت گزاریا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکندر ذوالقرنین کو وصیتاں بھی فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا دی بیک وقت بادشاہی اللہ تعالیٰ نے سکندر ذوالقرنین کو عطا فرمائی۔ تو اس سکندر ذوالقرنین دا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا۔ عزیزان محترم، سکندر ذوالقرنین جڑے نے بیک وقت پوری دنیا دے بادشاہ سی اور پوری دنیا دے اندر 4 بادشاہ ہوئے نے جڑے بیک وقت پوری دنیا دے بادشاہ سی۔ کتنے ہوئے نے؟ 4 بادشاہ ہوئے نے، جنہاں دے وچوں 2 مومن نے اور 2 کافر نے، 2 مسلمان نے 2 غیر مسلم نے۔ مسلمان بادشاہ جڑے نے انہاں دے وچوں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین۔ اور سکندر ذوالقرنین آپ کے بارے آتا ہے کہ آپ نبی نہیں سن
بلکہ آپ اللہ کے ولی شان اور مقام ولایت آپ کو حاصل سی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیک وقت پوری دنیا دی بادشاہی عطا فرمائی۔ اور دو جڑے کافر بادشاہ ہوئے نے غیر مسلم ہوئے نے انہاں دے وچوں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ بخت نصر تے نمرود ایک دو کافر بادشاہ ہوئے نے، انہاں نوں بھی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت پوری دنیا دی بادشاہی عطا کی۔ اور ایک پنجویں بادشاہ جڑے نے وہ اس امت دے وچ ہون گے، انہاں دا نام ہے حضرت امام مہدی۔ انہاں دا قیامت دے قریب ظہور ہوئے گا۔ حضرت امام مہدی وہ تشریف لے آن گے اور وہ بھی اس امت دے وچ بیک وقت پوری دنیا دے حکمران تے بادشاہ ہوں گے۔ عزیزان محترم، حضرت سکندر ذوالقرنین جڑے نے انہاں نے سب تو پہلے مغرب کی طرف سفر کیتا۔ عزیزان محترم، جناب سکندر ذوالقرنین نے سب تو پہلے مغرب کی طرف آپ نے سفر کیتا، اپنی فوج کو لے کے گئے۔ وہی وجہ کی ہے کہ سکندر ذوالقرنین جڑے نے انہوں نے پہلیاں کتاباں دے وچ پڑھیا سی، انہوں نے پڑھیا کہ حضرت شام حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد جڑی ہے، حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد وچ ایک بندہ ایسا ہوئے گا جڑا آب حیات پیوے گا، جڑا آب حیات پیوے گا، انہوں پھر قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ عزیزان محترم، حضرت سکندر ذوالقرنین آپ نے اپنی فوج کو لے کے مغرب کی طرف آپ نے سفر کیتا ہے۔ سفر کرتے کرتے جا رہے ہیں، آپ جناب خضر علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے آپ اس چشمے تے پہنچ گئے، آب حیات کے کول پہنچ گئے اور حضرت جناب خضر علیہ السلام آپ نے آب حیات پی لیا، آپ نے پانی پی لیا، لیکن جناب سکندر ذوالقرنین جڑے نے آپ پانی نہ پی سکے، اس واسطے پہلے پانی جناب خضر علیہ السلام نے پی لیا۔ یہ وجہ ہے کہ پہلیاں کتابیں جو لکھیا سے جڑا سب تو پہلے آب حیات پیوے گا وہ قیامت تک انہوں موت نہیں آئے گی۔ عزیزان محترم، جناب حضرت خضر علیہ السلام آپ نے آب حیات پینے جناب ذوالقرنین جڑے نے انہوں نے نہیں پیتا، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات نے رب العالمین نے سکندر ذوالقرنین آپ اللہ تعالیٰ نے بیان وقت پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی، پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی۔ لیکن عادل بادشاہ سی، کسی دنال ظلم نہیں، کسی دنال زیادتی نہیں۔ آج یہ دنیا کا نظام یہ ہو جائے، کسی نے تھوڑا جہا عہدہ مل جائے وہ دوسریاں تے ظلم کر دینے، زیادتیاں کر دینے۔ لیکن سکندر ذوالقرنین اللہ تعالیٰ نے بیک وقت پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی، لیکن انہوں نے کسی تے ظلم نہیں کیتا بلکہ لوگوں کا فائدہ کیتا۔ عزیزان محترم، آپ نے جدو مغرب کا سفر کیتا، حضرت خضر علیہ السلام کی گال نے انہوں نے آب حیات پی لیا، لیکن سکندر ذوالقرنین جڑا ہے وہ نہ پی سکے اور انہوں نے نصیب دے وچ نہیں سی۔ یہ اللہ تعالیٰ دی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے۔ باہر کے سفر کرتے کرتے آپ دنیا دے اس آخری کونے تے مغرب کی طرف جدو اتھے پہنچے، اتھے ایک قوم آباد آئی، ایک قوم آباد آئی اور بڑی عجیب و غریب و قوم آئی۔ جانوراں دا لباس وہ پہنتے ہیں، عام لباس جس طرح اپنا لباس ہے یہ وجہ کوئی لباس ہونا دے کول نہیں سی۔ جانوراں دی کھاد جڑی ہے وہ اپنے جسم تے پہنتے ہیں اور انہاں دی خوراک جڑی ہے، انہاں دی خوراک جڑی ہے وہ سمندر دے دریا دے مردہ جانور جڑے نے یہ انہاں دی خوراک ہے اور یہ انہاں دا رہن سہن ہے اور بڑے طاقتور لوگ نے۔ سکندر ذوالقرنین جدوں اس مقام تے پہنچے اپنی فوج لے کے وہ لوگ وہ سامنے آ گئے
اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو اپنے پاک کلام کے اندر سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے سکندر ذوالقرنین چونکہ عادل بادشاہ سی، اللہ وحدہ لا شریک نو ایک منن والا سی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے سکندر ذوالقرنین تو انہاں دے نال جو مرضی سلوک کر، اگر تیرا دل کردا ہے تے انہاں دے نال اچھا سلوک کر، اگر تیرا دل کردا ہے انہاں ختم کر دے۔ عزیزان محترم سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ اے رب العالمین میں انہاں تے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، جن نے تیری ذات تے ایمان لے آندا اور جڑا مومن ہو گیا اللہ وحدہ لا شریک نو جن نے ایک من لیا انہوں میں کچھ نہیں کہاں گا، اور جنہیں نہ منیا انہوں میں تباہ و برباد کر دیا گا۔ عزیزان محترم سکندر ذوالقرنین جڑے وہ اپنی فوج ہوں لے کے جدو اس مقام تے پہنچے، اس قوم نے اگے مزاحمت کی تھی، وہ جو لوگ جڑے نے جدو حضرت سکندر ذوالقرنین آپ اپنی فوجوں لے کے جدو انہاں دے گرد گھیرا کر لیا، عزیزان محترم وہ جو لوگ جڑے نے مسلمان ہو گئے، اس وقت کے مطابق انہاں نے اللہ وحدہ لا شریک نو ایک من لیا اور اسلام لے آئے، اور جڑے لوگ جڑے انہاں نے نہ منیا سکندر ذوالقرنین نے انہاں نوں تباہ و برباد کر دتا، انہاں نوں ختم کر دتا۔ عزیزان محترم پھر اس کنارے تو چلے جناب ذوالقرنین جڑا انہاں نے پھر مشرق کا سفر کیتا، سفر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی زمین میں پر عاشق کرتے اس مقام پہ پہنچے نے جتے سورج طلوع ہو رہا ہے، جتے سورج طلوع ہو رہا ہے، وہ قریب ایک قوم دے نال آپ کے مزاحمت ہوئی، ایک قوم کا سامنا ہوا۔ عزیزان محترم وہ قوم بڑی عجیب و غریب قوم ہے، اس قوم کا ناظر واسطے انہاں دے کول مکان ہے، نہ انہاں دے کول کوئی کھان پین دا ایڈا انتظام ہے۔ عزیزان محترم انہاں لوگاں دا حال ہے جدو سورج نکلدا سی ان لوگ غاراں دے وچ چھپ جاندے نے، درختاں دے تلے پناہ لے لیندے نے، جدو سورج جڑا ڈھل جاندا ہے وہ لوگ پھر اپنے کھان پین دا انتظام کر دے، انہاں دے نال پھر اسی طرح